السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد. الحدیث الخامس عشر، 15ویں حدیث اس ایپیسوڈ میں انشاءاللہ ہم کور کریں گے. یہ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو شخص اللہ پر ایمان لاتا ہے اور یوم آخرت پر ایمان لاتا ہے، فلیکن خیرا او لیصمت، تو اسے چاہیے کہ وہ اچھی بات کہے یا پھر خاموش ہو جائے. ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور جو شخص اللہ اور اس کے یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، فلیکرم جارہ، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کا اکرام کرے، اس کی عزت کرے. ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، فلیکرم ضیفہ، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کی مہمان نوازی کرے، اس کا اکرام کرے. بڑے ہی اچھے آداب بیان کیے جا رہے ہیں اس حدیث میں، اور بڑے ہی اچھے اخلاق اس حدیث میں بیان کیے جا رہے ہیں. نوٹ کرنے کی بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اخلاقیات کو ایمان باللہ اور ایمان بالیوم الآخر پہ کس طریقے سے گراؤنڈ کر رہے ہیں. یعنی اس کی بنیاد کیا ہے، یعنی ان اخلاقیات کی بنیاد کیا ہے، ایمان باللہ و ایمان بالیوم الآخر. اور یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے جو میں بھی کہنے لگا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ دیکھیں، یہ جو اخلاقیات ہوتی ہیں، جھوٹ نہیں بولنا، سچ بولنا ہے، دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، مہمان کی مہمان نوازی کرنی ہے، پڑوسیوں کا خیال رکھنا ہے، اور اچھی بات کہنی ہے، لوگوں کو مسکرا کے ملنا ہے، یہ ساری اخلاقیات وہ اخلاقیات ہیں جن کو معروضی اخلاقیات کہتے ہیں. یعنی یہ تمام تہذیبوں میں اور اقوام میں پائی جاتی ہیں. کوئی بھی اس بات کا منکر یا انکاری نہیں ہوگا کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، پڑوسیوں کا خیال نہیں رکھنا چاہیے. کوئی بھی اس بات کا منکر نہیں ہوگا. کافر بھی اس بات کا اقرار کرے گا کہ یہ سارے اچھے اخلاقیات میں سے ہیں، یہ سارے آداب میں سے ہیں، ان کو بالکل انجام دینا چاہیے. اور کافر بھی اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اخلاق کا مظاہرہ کرتے بھی ہیں. لیکن ایک مسلمان کے اخلاق میں اور ایک کافر کے اخلاق میں زمین آسمان کا فرق ہے. اور وہ یہ ہے کہ مسلمان کے اخلاق جو ہیں وہ ایمان باللہ و ایمان بالیوم الآخر پر پیوست ہوتے ہیں. یعنی ایک مسلمان کا جھوٹ نہ بولنا، سچ بولنا، پڑوسیوں کا خیال رکھنا، اچھی بات بولنا، اپنے بھائیوں سے مسکرا کر ملنا، ان تمام اخلاقیات کی بنیاد کیا ہے؟ ایمان باللہ و ایمان بالیوم الآخر. یہ بنیاد ہے. یعنی یہ ایک فرق کرتی ہے ایک مسلمان کے اور ایک کافر کے اخلاق سے. لہٰذا اگر ہم نے، ایک مسلمان نے کسی کو اخلاق کی طرف دعوت دینی ہے تو اس کو توحید اور اتباع سنت اور یوم آخرت، یہ جو فنڈامنٹلز آف اسلام ہے، یہ جو عقائد اسلام ہے، اس پر گراؤنڈ کرنا ضروری ہے. ورنہ اگر آپ لوگوں کو صرف یہ درس دیتے رہیں گے، مثال کے طور پر کہ آپ نے جو ہے وہ اپنے بیوی کے حقوق ادا کرنا ہے، آپ نے اپنے بچوں کے حقوق ادا کرنا ہے، آپ نے اپنے بچوں کا خیال رکھنا ہے، پڑوسیوں کا خیال رکھنا ہے، بس کیونکہ یہ اچھی چیزیں ہیں، بس تو یہ دعوت تو کافر بھی دیتا ہے، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ان اخلاقیات کو توحید پر، ایمان باللہ، توحید پر، یوم آخرت پر اور اتباع سنت پر گراؤنڈ کیا جائے. کیا مطلب ہے گراؤنڈ کیا جائے؟ یعنی ہم یہ اخلاق کا مظاہرہ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ہم اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں. قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. کہہ دیجیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا خالص للہ رب العالمین. تو جو بھی میں کرتا ہوں، اخلاق کا مظاہرہ بھی جو میں کرتا ہوں، للہ رب العالمین، خالص اللہ کے لیے، کہ اللہ خوش ہو جائے، صرف اللہ کے لیے. اس میں کسی کو دکھلاوا مقصد نہیں ہوتا، صرف اخلاص مقصد ہوتا ہے، اللہ کی رضا مقصد ہوتی ہے، اللہ کی خوشنودی مقصد ہوتی ہے، اور کوئی مقصد نہیں ہوتی. یعنی میں جو اخلاق کا مظاہرہ کر رہا ہوں اس لیے کر رہا ہوں کہ میرا رب خوش ہو جائے، اس لیے نہیں کہ لوگوں میں میرا چرچا ہو جائے، اس لیے نہیں کیونکہ میں اس کو اچھا سمجھتا ہوں، اس لیے نہیں کیونکہ آئی فیل گڈ اباؤٹ اٹ، کہ مجھے جو ہے وہ اس میں مزہ آتا ہے، نہیں، بلکہ للہ رب العالمین، یعنی اخلاص ہو. تو ان اخلاقیات کو بھی توحید پر کس طریقے سے گراؤنڈ کیا کہ ہم نے یہ اخلاق کا مظاہرہ اس لیے کرنا ہے کیونکہ میرے رب نے حکم دیا ہے، اور چونکہ میں صرف اپنے رب کے حکم ماننے پر کا پابند ہوں، اور میں اپنے رب کو خوش کرنے
کے لیے اس دنیا میں پیدا کیا گیا ہوں، اور میں نے اپنے رب کو ہی خوش کرنا ہے، اسی کی عبادت کرنی ہے، اسی کی عبادت کرنی ہے، کسی اور کے لیے میں نے اخلاق کا مظاہرہ نہیں کرنا. یہ ہے توحید پر اپنے اخلاق کو گراؤنڈ کرنا، اس کو پیوٹ کرنا، اس کو رکھنا. ایمان بالیوم الآخر پر کیسے؟ مثال کے طور پر میں اگر یعنی ایمان بالیوم الآخر پر اپنے اخلاق کو گراؤنڈ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اخلاق کا مظاہرہ کرنا یا اخلاق کی طرف دعوت دینا لوگوں کو اس طرح سے کہ یوم آخرت میں اس کا بدلہ ہے، اللہ تمہیں اس کی جزا دے گا، اللہ تمہیں اس کا ثواب دے گا، اس کے ثواب یہ ہیں، یعنی کل میزان اس کا بھاری ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہوں گے. یوم آخرت کی طرف بھی گراؤنڈ. اسی طرح تیسری بنیاد جو کہ اتباع سنت ہے، اس طرف اخلاق کو گراؤنڈ کرنا. مثال کے طور پر کہ میں نے مہمان کا اکرام کرنا ہے. کیسے کرنا ہے؟ جیسے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہے. میں نے لوگوں سے اچھی بات کرنی ہے. اچھی بات کیا ہوتی ہے؟ جو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائی. یعنی اخلاق میں یہ تین بنیادیں آنا بہت ضروری ہیں. اگر یہ تینوں بنیادیں نہیں ہوں گی، کون سی؟ ایمان باللہ، ایمان بالیوم الآخر اور اتباع سنت. اپنے اخلاق کے مظاہرہ کرنے میں اور دوسروں کو اخلاقیات کی طرف دعوت دینے میں ان تینوں بنیادوں پر ان اخلاقیات کو قائم کیا جائے تو پھر یہ اسلام کی دعوت ہے، یہ ایک مسلمان کی دعوت ہے، یہ دین اسلام کی دعوت ہے، یہ دعویٰ اللہ ہے. لیکن اگر خالص ان تینوں بنیادوں میں سے کسی بنیاد پر بھی اخلاقیات کو گراؤنڈ نہ کیا جائے، یعنی اپنی دعوت میں اخلاقیات کی بنیاد یہ ان تینوں بنیادوں میں سے کوئی نہ ہو، تو پھر تو یہ کافر کی بھی دعوت ہے. ایک مسلمان اور کافر کی دعوت میں فرق نہیں ہوتا. بہت سے سوشل ریفارمرز ہمیں ملتے ہیں جیسے کہ مہاتما گاندھی وغیرہ، یہ بھی اچھی چیز، اچھے اخلاقیات کی طرف ہی دعوت دے کے گئے نا، اچھی باتیں بتا کے گئے کچھ، لیکن ان کی دعوت میں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت میں، یعنی ایک سوشل ریفارمر اور ایک نبی کی دعوت میں فرق یہی ہوتا ہے کہ سوشل ریفارمر ایز اے مورل ڈیوٹی، ایز اے مورل آبلیگیشن ان اخلاقیات کو پریزنٹ کرتا ہے، لیکن ایک نبی جو ہوتے ہیں، ایک رسول جو ہوتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، وہ اخلاقیات کو ایمان باللہ و ایمان بالیوم الآخر پر رکھ کر پیش کرتے ہیں. تو دیکھیں آپ کس طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تین بنیادی اخلاق کی طرف دعوت دی ہے، اور تینوں کو ہر ایک سینٹنس میں، ہر سینٹنس میں ایمان باللہ و ایمان بالیوم الآخر میں ہی گراؤنڈ کیا ہے. لہٰذا پہلا سینٹنس من کانا، من یہ شرطیہ ہے، کانا یہ بھی جو ہے وہ فعل شرط ہے. من کانا یعنی جو شخص یؤمن باللہ والیوم الآخر، اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے. جواب کیا ہے؟ یہ فا کے بعد جو جواب آ رہا ہے فلیقل خیرا او لیصمت، کہ جو، یعنی یہ شرط ہے اور جواب شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ جو شخص ایمان باللہ و ایمان بالیوم الآخر، یہ شرط ہے. جب شرط ہے تو جواب شرط کیا ہے؟ کہ لہٰذا اس کو چاہیے کہ وہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے. اب مفہوم مخالف کیا ہے اس کا؟ مفہوم مخالف ہے کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول پر، اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتا، تو لہٰذا وہ اچھی بات نہیں کہتا یا وہ خاموش نہیں ہوتا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اچھی بات نہیں کہتا گویا وہ ایمان باللہ و ایمان بالیوم الآخر پہ نہیں ہے. لیکن علماء اصولیون، یعنی جو اصول فقہ وغیرہ میں جو یہ مباحث ڈسکس کی جاتی ہیں، ان میں سے اکثر اصولیوں کے ہاں جو ہے وہ اختلاف ہے، یعنی اس بات میں اختلاف ہے کہ آیا کہ شرط میں مفہوم کا معنی ہوتا ہے یا نہیں. یعنی جہاں پہ جملہ شرطیہ ہو کہ ایک چیز شرط ہو اور جواب شرط ہو، تو وہاں پہ کیا مفہوم مخالف لیا جائے گا یا نہیں لیا جائے گا؟ امام شوکانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لیا جائے گا بالکل، کہ شرط رکھی تو اسی لیے جا رہی ہے کہ شرط ہے، یعنی جو چیز اس چیز میں پائی جا رہی ہے تو یہ ہے. یعنی اگر مثال کے طور پر کہ میں یوں کہوں کہ سورج طلوع ہوگا، تو اگر سورج طلوع ہوگا تو فجر کی نماز کا وقت ختم ہو جائے گا. تو اگر سورج طلوع ہوگا یہ شرط ہے، جواب شرط کیا ہے؟ تو فجر کی نماز کا وقت ختم ہو جائے گا. اس کا مفہوم مخالف کیا ہے؟ کہ اگر سورج طلوع نہیں ہوگا تو فجر کی نماز کا وقت ختم نہیں ہوگا. تو بالکل مفہوم مخالف جملہ شرطیہ میں لینا بالکل اہل علم نے اس کو صحیح قرار دیا، جیسے کہ امام شوکانی کے میں نے بتایا، کیونکہ یہ عربی زبان کا تقاضا ہے، لغت کا بھی تقاضا ہے. بہرحال لیکن کبھی کبھار جملہ شرطیہ میں مراد جو ہے وہ
مراد حقیقی مراد نہیں ہوتی، بلکہ مراد جو ہے وہ حمیت الایمان، یعنی ایمان کی حمیت اور ایمان کی طرف موٹیویشن اور مبالغہ مقصد ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر یوں کہتا ہے، ایک شخص اپنے بچے سے یوں کہتا ہے کہ اگر تو میرا بیٹا ہے تو میری اطاعت کر، اگر تو میرا بیٹا ہے تو یہ شرط ہے، تو میری اطاعت کر، یہ جواب شرط ہے۔ اس کا مطلب اگر مفہوم مخالف لوں کہ اگر تو میری اطاعت نہیں کر رہا تو میرا بیٹا نہیں ہے، یہ تو نہیں کہہ سکتے کیونکہ بیٹا تو ہے، تو ایک مبالغہ مقصد ہوتا ہے، یعنی اگر تو واقعی میرا بیٹا ہے نا تو میری اطاعت کری، اس میں مبالغہ ہے۔ تو اسی طرح اس حدیث میں بھی اہل علم فرماتے ہیں کہ اس میں بھی مبالغہ ہے، یعنی اگر تم واقعی، یعنی اس میں مفہوم مخالف نہیں لیا جائے گا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جو شخص بری بات کہتا ہے تو وہ دار اسلام سے خارج نہیں ہو جاتا۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ ایمان باللہ اس کا ختم ہو جاتا ہے یا ایمان بالیوم الآخر ختم ہو جاتا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ مراد جو ہے وہ ترغیب ہے حمیت الایمان کی طرف، رغبت دلانے کہ واقعی اگر تم ایمان باللہ اور ایمان بالیوم الآخر رکھتے ہو تو پھر یہ کرو۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر جو شخص یہ نہیں کرتا تو ایمان باللہ اور ایمان بالیوم الآخر جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور فاسد ہو جاتا ہے۔ تو وہی بتایا کہ مراد جو ہے مبالغہ ہے۔ تو من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو شخص اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، فلیقل خیرا، تو اس کو چاہیے کہ وہ اچھی بات کہے۔ فلیقل یہ امر کا صیغہ ہے، یعنی مضارع پر لام امر آیا ہے، یہ امر کا معنی دیتا ہے، تو وہ کہے، یہ چاہیے کہ اس کو یہ کہے، ضرور کہے، کیا کہے؟ خیر کی بات۔ اب اصول میں ہم یہ بھی پڑھتے ہیں کہ الامر للوجوب، امر جو ہے وہ وجوب کے لیے ہوتا ہے، یعنی جہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات جو ہیں وہ صیغہ امر سے آئیں تو یہ اس کام کے واجب ہونے پر دلالت کرتا ہے، الا یہ کہ قرینہ موجود ہو جو اس وجوب کو استحباب کی طرف پھیر دے۔ یہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فلیقل، یہاں پہ بھی امر کا صیغہ ہے، تو یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اچھی بات کہنا واجب ہے۔ یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے، یہاں پہ قرینہ موجود ہے، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، مثال کے طور پر اگر وہ اچھی بات، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ بات کیا ہے۔ اگر وہ بات کہنا واجب ہے، مثال کے طور پر کہیں برائی ہو رہی ہے اور آپ قدرت بھی رکھتے ہیں، طاقت بھی رکھتے ہیں اس برائی کو روکنے پر زبان سے، تو پھر وہاں پہ خیر کی بات کہنا واجب ہے۔ لیکن اگر وہ بات کہنا مستحب ہے، مثال کے طور پر کوئی بھی نوافل یا سنت یا جو مستحب کام ہے ان کی طرف لوگوں کو رغبت دلانا ہے، تو اگر بات مستحب ہے تو پھر یہ فلیقل کا صیغہ بھی مستحب کی طرف دلالت کر رہا ہے، یعنی اس طرف لوگوں کو ابھارنا مستحب ہے۔ یا اگر وہ بات واجب ہے، وہ حکم واجب ہے تو پھر کہنا بھی واجب ہے، اگر حکم مستحب ہے تو کہنا بھی مستحب ہے، یعنی ایک ہی لفظ میں یہ احتمال موجود ہے کہ آیا کہ یہ امر وجوب کے لیے یا استحباب کے لیے۔ تو اس کو چاہیے کہ وہ خیر کی بات کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کلام جو ہے وہ تین طرح کا ہوتا ہے، ایک جس میں خیر ہوتی ہے، ایک جس میں شر ہوتا ہے، اور ایک اس میں ایک وہ کلام جس میں نہ خیر ہوتی ہے نہ شر ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہنے کی صرف ایک ہی صورت بتائی، یعنی منہ جب آپ نے کھولنا ہے تو صرف ایک ہی صورت میں کھولنا ہے، اور وہ کون سی صورت ہے؟ جس میں خیر ہو، یعنی باقی دونوں صورتوں میں منہ آپ نے بند رکھنا ہے، یعنی بہتر، یعنی اگر کلام مباح ہے، نہ خیر ہے نہ شر ہے، تو پھر اس کا خاموش رہنا بھی زیادہ اولا ہے، یعنی اس کو نہ کہنا۔ لیکن اگر ایک کام شر ہے، ایک کلام شر ہے، تو اس کو نہ کہنا واجب ہے، اس پہ منہ بند رکھنا واجب ہے۔ ایک کلام جس میں نہ خیر ہے نہ شر ہے، اس پر منہ بند رکھنا مباح ہے، لیکن منہ بند رکھنا زیادہ اولا ہے، مستحب ہے۔ اور اگر وہ خیر واجب ہے تو منہ کھولنا واجب ہے، یعنی بولنا واجب ہے، اور اگر وہ خیر مستحب ہے تو بولنا مستحب ہے۔ تو آپ دیکھیں کتنے فلیکن خیرن او لیصمت، اتنے الفاظ میں کتنے فقہی احکامات ہیں، کتنے اصول یہاں پہ لگ رہے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اعجاز ہے یہ کلام کا کہ مختصر سے الفاظ میں بہت سے معانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے جاتے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ تین طرح کا کلام ہوتا ہے، اور تین طرح کے کلام میں، تین طرح کو کلام کرنے میں بھی تین طرح کے حکم ہیں۔ اگر تو کلام خیر ہے تو خیر یا تو واجب ہوگا یا مستحب ہوگا، اگر واجب ہے تو اس کا کہنا بھی فلیقل امر کے صیغے کے ساتھ وجوب پر دلالت کر رہا ہے، اگر تو وہ خیر مستحب کے دائرے میں ہے تو پھر کہنا بھی مستحب ہے، اگر تو وہ کلام شر ہے تو اس کا کہنا گناہ ہے اور اس کا نہ کہنا باعث ثواب ہے، اور اگر وہ کلام نہ خیر ہے نہ شر ہے تو اس کا خاموش رہنا زیادہ اولا ہے، زیادہ افضل ہے، اور اس پر بولنا جو ہے وہ جائز ہے، مباح ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔
ومن کانا یؤمن، اگلا اسٹیٹمنٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے فلیکرم جارہ، تو اسے چاہیے اپنے پڑوسیوں کا اکرام کرے، جو کہ آج یہ وہ سنن محجورہ میں سے ہے کہ جو یعنی وہ سنتوں میں سے ہے کہ جن کو چھوڑ دیا جا چکا ہے، بلکہ آج اس انفرادیت پسندی کے دور میں، اس انڈیویجولزم کے دور میں انسان کو تو اپنے گھر والوں کے بارے میں نہیں پتہ ہوتا، پڑوسیوں کے بارے میں کیا پتہ ہوگا۔ آج انسان، آپ یہ دیکھیں کہ سوشل میڈیا پہ دور دور کے لوگ ہوں گے، ان کو بارے میں پتہ ہوگا کہ وہ کیا کر رہا ہے، وہ کہاں جا رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، وہ اپنی ڈی پی کیا لگا رہا ہے، وہ کیا کامنٹ کر رہا ہے، وہ کیا لائک کر رہا ہے، دور دور کے لوگوں کے بارے میں تو پتہ ہوگا، لیکن اپنے گھر میں، اپنے ساتھ والے روم میں کیا ہو رہا ہے، اپنے گھر کے برابر پڑوسی میں کیا ہو رہا ہے، ان کے حالات کیسے ہیں، کوئی مشکل تو نہیں آئی ہوئی ان کو، کوئی بیماری تو نہیں ہے، اس کا کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ یہ عجیب دور ہے واللہ، جہاں پہ ایک روایت پسندانہ معاشرہ جو ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے، اور انسان ایک لونلینس اور انفرادیت پسندی کی طرف جو ہے وہ تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے۔ بہرحال یہ الگ ٹاپک ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو شخص ایمان باللہ اور ایمان بالیوم آخرت رکھتا ہے تو وہ پڑوسیوں کا اکرام کرے۔ اب پڑوسی کہاں تک، اس کی حدود کہاں تک، اہل علم فرماتے ہیں کہ 40 گھر تک جو ہے وہ پڑوسیوں کی حدود ہے۔ اب 40 گھر کی جو حد بندی ہے پہلے کے دور میں الگ ہوتی تھی اور آج کے دور میں الگ ہے۔ مثال کے طور پر جو 40 گھر جو پہلے کے ہوتے تھے، یعنی پہلے جو گھر ہوتا تھا وہ ایک چھوٹے سے کمرے کا ایک گھر ہوتا تھا، تو آپ لگا لیں 40 گھر جو ہے وہ کوئی بہت زیادہ نہیں ہوئے۔ لیکن آج اگر 40 گھر لگا لیے جائیں کہ ایک ایک گھر میں جو ہے وہ 3 4 5 روم ہیں، اور پھر ایک گھر اور دوسرے گھر میں فاصلہ بھی کافی ہے، تو اگر آج کے دور میں اگر 40 گھر لگائے جائیں تو یہ پوری بستی ہو جاتی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، تو اگر اس چیز کو لیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے پوری بستی کا جو ہے وہ اکرام کرنا ہے۔ ظاہر سی بات ہے یہ انسان کے لیے بہت مشکل سی بات ہے۔ تو لہٰذا وہ جو اس دور کے جو 40 گھر تھے وہ بہت قریب ہوتے تھے اور چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے تھے، لیکن آج کے دور کے گھر جو ہیں وہ یعنی 40 گھر تو پوری ایک بستی ایک بن جاتی ہے، اور پوری بستی کا جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے ان کا خیال رکھنا، ہر ایک سے جا کے ملنا۔ اکرام میں اصل میں کیا چیزیں آتی ہیں، مثال کے طور پر ان کو اذیت نہ دینا، اور ان سے جا کے ملنا، ان کو اپنے گھر پہ بلانا، ان کو کھانا دینا، ان سے اگر وہ چیز کوئی عاریتاً مانگے تو ان سے عاریتاً کوئی چیز دینا، ان کو کوئی چیز دینا، ان سے اچھی باتیں کرنا، ان سے ملنا جلنا، ان کے لیے دعا کرنا، ان کو گفٹس ہدیہ وغیرہ دینا، یہ سب چیزیں۔ اب ظاہر سی بات ہے جب ایک بستی کو اگر پڑوسی مان لیا جائے جیسے کہ آج ہے، مطلب تو بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ایک قاعدہ ہے، اہل علم فرماتے ہیں کہ جتنی وسعتیں بڑھتی جاتی ہیں اتنا احکامات میں تخفیف ہوتی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر یہ قاعدہ وہاں پہ بھی اپلائی ہوتا ہے کہ جہاں پر کسی شخص کا خاندان بہت بڑا ہے، ٹھیک ہے، اس کے مثال کے طور پر 8 10 12 ماموں ہیں اور 5 6 تایا ہیں، 3 4 چاچا ہیں، اتنا بڑا خاندان ہے، تو وہاں پہ ظاہر سی بات ہے صلہ رحمی اس سے اتنی مطلوب نہیں ہے ایز کمپیئر ٹو وہ شخص کہ جس کے ایک ہی تایا ہیں اور ایک ہی ماموں ہیں۔ تو جس کا ایک ہی تایا ایک ہی ماموں ہے اس سے صلہ رحمی زیادہ ایکسپیکٹڈ ہے، شریعت نے زیادہ مطالبہ کیا ہے بنسبت اس شخص کے کہ جس کے بہت زیادہ رشتہ دار ہیں۔ تو لہٰذا بات جو قاعدہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ جتنی وسعت بڑھتی ہے اتنا احکامات میں تخفیف ہوتی جاتی ہے، اس قاعدے کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ یہ دین اسلام جو ہے وہ آسانی کا دین ہے۔ تو لہٰذا اب چونکہ پڑوسیوں کی یہ جو 40 گھر ہیں یا پڑوسیوں کی حدود جو ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں، تو لہٰذا آپ دیکھ لیں کہ کتنے پہلے کے دور میں 40 گھر کتنے ہوا کرتے تھے۔ تو مثال کے طور پر اگر لے لیں کہ اگر کسی کا بنگلہ ہے تو اگر بنگلے کے اگلے 2 3 گھر اس طرف یا اس طرف اور آگے کی طرف جو ہے وہ دیکھ لیں تو یہ سارے پڑوسی میں کاؤنٹ ہوں گے۔ اسی طرح اگر فلیٹس ہیں تو فلیٹ میں دیکھ لیں کہ اوپر نیچے کے 1 2 3 4 فلورز ہوں، یا ایک ہی اپارٹمنٹ کے جو ہے وہ تقریباً آس پاس کے 6 7 گھرانے ہوں یا 4 5 گھرانے ہوں، تو یہ انشاءاللہ پڑوسیوں کے حقوق میں آتا ہے۔ یعنی مقصد سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ جتنا قریبی پڑوسی ہے آپ کا اتنا ہی حق زیادہ ہے۔ تو مثال کے طور پر ایک فلیٹ ہے، فلیٹ آپ کے پڑوسی آپ کا ایک وہ گھر ہے وہ برابر میں بالکل، تو اس سے زیادہ میل جول، سے زیادہ بات چیت، اس کے لیے زیادہ دعائیں، اس کا زیادہ اکرام زیادہ ضروری ہے بنسبت اس پڑوسی کے جو آپ کے اوپر ہے۔ ہمارے یہاں نیبرز کو سمجھا جاتا ہے کہ وہ گھر جو ہمارے بالکل برابر ہو، نہیں ایسا نہیں ہے، اس کی بھی برابر نیبر ہے، لیفٹ رائٹ دونوں طرف ہے، آگے پیچھے اوپر نیچے ہر جگہ جہاں پہ گھر ہیں، جہاں پہ فیملیز رہتی ہیں وہ نیبرز ہی ہیں۔
تو بہرحال یہ حد بندی جو ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ پرانے دور میں جو ہے اس طرح سے ہوا کرتی تھی، تو آج کے دور میں آپ اسی سے اندازہ لگا لیں. ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون سی سوسائٹی ہے، کس طرح کا معاشرہ ہے، کس طرح کا گھر ہے، بنگلہ ہے، فلیٹ ہے، جھوپڑی ہے، کیا ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے. تو ہر بندہ جو ہے وہ اس اعتبار سے جو ہے وہ اپنے آپ پر، اپنے گھرانے اور اپنے پڑوسیوں پر قیاس کر لے. تیسرا اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور وہ یہ ہے کہ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو شخص اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، فلیکرم ضیفہ، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کی مہمان نوازی کرے، ان کا اکرام کرے. مہمان نوازی کرنا یہ بھی آج کے دور میں جو ہے وہ ایک تکلفانہ ایک سمجھا جاتا ہے کہ مہمان آتے ہیں تو لوگوں کے چہروں پر جو ہے وہ ایک ناراضگی کا اظہار ہوتا ہے کہ یار یہ کیوں آ گیا، ان کو ٹائم دینا پڑے گا، ان کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا. نہیں، مہمان جو ہے وہ ایک ملنا جلنا اور ہونا چاہیے، مہمانوں کا اکرام ہونا چاہیے. مہمان اگر تو ایسے اب پہلے کے دور میں اصل میں ہوتا یہ تھا کہ اگر دوسرے شہروں سے یا دوسرے ملکوں سے مہمان آتے تھے تو پہلے اس طرح کی ہوٹلز اور اس طرح کا بندوبست یا گیسٹ ہاؤسز کا نہیں ہوتا تھا، تو عموماً مہمان کو جو ہے اپنے گھر میں ٹھہرایا جاتا تھا. تو پہلے دن کی مہمان نوازی جو ہے، پورے دن کی مہمان نوازی واجب ہے. ایک ہوسٹ پر پورے دن کی مہمان نوازی یعنی اس کو اپنے گھر میں رکھنا، اس کو کھانا کھلانا پلانا، یہ واجب ہے. پھر اس کے بعد جو ہے مستحب ہے، اگر وہ کرنا چاہے تو ٹھیک ہے. تو آج کے دور میں الحمدللہ اس میں وسعت ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ آج کے دور میں ہوٹلز بھی موجود ہیں، اور مثال کے طور پر اگر چھوٹا سا گھر ہے اور آپ کہیں کہ نہیں مہمان کو واجب ہے رکھنا تو میں اپنے گھر میں ہی رکھوں گا. اسپیشلی آج جو ہوٹلز بھی موجود ہیں، پہلے یہ نہیں تھا. تو یہ ہو سکتا ہے انشاءاللہ اس کو گھر پہ بلایا جائے، ڈنر وغیرہ پہ بلایا جائے یا ڈنر کروایا جائے. یہ بھی مہمان نوازی میں سے ہے. ضروری نہیں کہ آپ اس کو اپنے گھر پہ رکھیں، بلکہ وہ ہوٹلز میں، اور ہوٹلز بہت زیادہ ہیں تو اس میں رک سکتا ہے. تو اس کا اکرام کرنا اور اس کے ساتھ ملنا جلنا یہ ایک مطلوب ہے، اور یہ بھی ایک جو ہے وہ ہمارے اس معاشرے میں زیادہ تر مہمان نوازی کا تصور نہیں ہے. بلکہ مہمان آتے بھی ہیں تو جو ہے وہ بعض لوگ تو اس کو تکلف سمجھتے ہیں اور مشکل سمجھتے ہیں کہ اب ان کا جو ہے وہ اکرام کرنا پڑے گا، ان کے لیے کھانا بنانا پڑے گا وغیرہ وغیرہ. بلکہ ایسا نہ کریں، اللہ کے لیے. دیکھیں، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، اللہ کے لیے ان اخلاقیات کو اگر آپ اللہ اور اس کے رسول پر اور یوم آخرت کے ایمان پر اگر اس کو گراؤنڈ کریں گے تو انشاءاللہ یہ ساری چیزیں آپ کے لیے آسان ہو جائیں گی. کیونکہ مقصد مہمان کو خوش کرنا نہیں ہے، بلکہ اگر مہمان کو خوش کرنا بھی ہے تو مقصد اللہ کی رضا ہے. بالآخر جو ہے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا ہے، اور یوم آخرت میں اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھنی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان اخلاقیات کو ایمان باللہ و ایمان بالیوم الآخر پر گراؤنڈ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان اخلاقیات کو اس طرح سے انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے کہ اس میں توحید، اتباع سنت اور یوم آخرت جو ہے وہ یہ جواہرات موجود ہوں، اور اس کی بنیاد پر یہ اخلاقیات قائم ہوں. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم وسائر المسلمین.